کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ متکلم کلام کرنے والا، بولنے والا، جو بولتا ہے وہ اس کا کلام۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں، تو قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ بے مثل کلام ہے۔ اس جیسا پوری کائنات میں کوئی کلام نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ آسمان سے 104 صحیفے نازل ہوئے، ان میں 4 بڑے ہیں جن کے نام آپ کو آتے ہوں گے۔ اس میں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب اللہ کی نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالی نے اپنے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، نسخہ پورا اکٹھا موجود ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لو، کوئی بھی، لکھنے والے کو مصنف بھی کہتے ہیں، مؤلف بھی کہتے ہیں جس نے جمع کیا ہو، مدون بھی کہتے ہیں۔ لکھنے والا خود یا چھاپنے والا ناشر، پبلشر کتاب میں کہیں لکھ دیتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو نشاندہی کر دیجئے، تاکہ آئندہ ایڈیشن، آئندہ جب ہم چھاپیں تو وہ درست کر دیں۔ یہ جملہ پڑھ کر کتاب پڑھنے والے کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ پڑھتا تو ہے مگر اس کو پتا ہے کہ یہ کتاب جس نے بھی لکھی ہے، خود وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو بتا دیں، تو شک بن جاتا ہے۔ مگر ایک کتاب ہے قرآن، اللہ کا کلام، جس کے شروع میں لکھ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی جگہ گنجائش نہیں ہے۔ پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک بات سنا رہا ہوں، شاید آپ نے میرے منہ سے پہلے بھی سنی ہو۔ بڑا نام لیا جاتا ہے امریکہ کا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، بڑا ملک ہے۔ لوگ اس کو پتہ نہیں کون سی پاور کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں دکان ہوگی کتابوں کی، چھوٹی سی ہوگی، وہاں بڑی بڑی دکانیں، اسٹور۔ میں ایک کتابوں کے اسٹور میں گیا، وہ 3 منزلہ عمارت تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسٹور میں 2.5 لاکھ کتابیں ہیں۔ کتنی؟ 2.5 لاکھ کتابیں۔ ہمارے ہاں تو 1000 2000 بھی ہوں تو بڑی سمجھی جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس اسٹور کا انچارج
منتظم کون ہے مجھے اس سے ملائیں. انہوں نے بلا لیا کہ جی فرمائیے. میں نے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے. کتنی؟ زور سے کہیے گا. ایک کتاب. مگر اس ایک کتاب میں کیا کیا ہو؟ اس میں زمین کا بھی بیان ہو, آسمان کا بھی بیان ہو, ہوا کا بھی بیان ہو, بادلوں کا بھی بیان ہو, تاروں کا بھی ہو, سورج کا بھی ہو, چاند کا بھی ہو, موسموں کا بھی بیان ہو, درختوں کا بھی بیان ہو. اس نے کہا رک جائے, کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہو سکتی جس میں یہ سب ہو. آپ کو زمین کے بارے میں کتاب چاہیے, ہم زمین کے بارے میں ایک الگ کتاب آپ کو دے دیں گے. اس میں جتنی معلومات ہوں گی وہ ہوں گی. آسمان کے بارے میں چاہیے ایک الگ کتاب, پھلوں کے بارے میں چاہیے ہر پھل کی الگ کتاب. جتنی ہمارے پاس ہیں, جتنے پھل ہمیں معلوم ہیں وہ مل جائیں گی ایک کتاب میں. میں نے کہا ابھی تو میری لسٹ پوری نہیں ہوئی. اس میں مردوں کا بیان ہو, اس میں عورتوں کا بیان ہو, اس میں بچوں کا بیان ہو, اس میں جانوروں کا بیان ہو, اس میں کیڑے مکوڑوں کا بیان ہو, اس میں عقلوں کا بیان ہو, اس میں انسان کی سوچ کا بیان. کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں. میں نے کہا ابھی لسٹ اور سن لو. وہ کہنے لگے جتنا آپ نے کہا وہی نہیں ہے تو اور لسٹ کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا میرے پاس کتاب ہے. اب وہ میری شکل دیکھ رہے تھے کہ ایک کتاب میں یہ سب کچھ کیسے؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن ہے. 600 جلدوں میں اس کی تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا, آسان کر کے سمجھانا. میں نے کہا اس کی تفسیر میں 600 جلدوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں, مگر لکھنے والوں نے یہی لکھا کہ ہماری سمجھ کے مطابق اتنا ہے. یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس میں کتنے موتی ہیں چن چن کر لوگوں نے بیان کیے مگر ختم نہیں ہوئے. یہ وہ کتاب ہے جو تمام, جس میں ہر خشک, ہر تر, ہر چھوٹی, ہر بڑی چیز کا بیان ہے. صرف بیان نہیں, تبیان ہے, روشن بیان ہے. دنیا کے ہر لکھنے والے کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا خیال ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. مگر یہ قرآن وہ ہے جو رب کا فرمان ہے, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش. دنیا بدل سکتی ہے, رب کا کلام نہیں بدل سکتا. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اونچی کہیے گا. قرآن. آپ کو شاید لفظ قرآن کا معنی معلوم نہ ہو. اس کا ایک معنی ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے. جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ رب کا کلام ہے. دنیا کی کوئی کتاب لے لو, مزے کی کتاب لے لو, 1 بار 2 بار 3 بار پڑھ لو گے, پھر اس کے بعد آپ کہو گے پڑھی ہوئی ہے, اکتا جاؤ گے. اس کو جتنی بار پڑھو گے قرآن کو, ہر بار نیا مزہ آئے گا. اس کے پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں. اور پڑھنے والے کیسے کیسے ہوئے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. ایک دن میں, ایک رات میں, ایک پورے مہینے کی تراویح میں. ہم تو ایک بار پڑھ لیں سال میں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. وہ صرف رمضان میں 61 مرتبہ. اور روایتوں میں ہے ان کا نہ صحیحاً کہ جب آپ کو قید کر دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا, تو آپ نے وہاں 7000 مرتبہ قرآن پڑھا. اچھا جی, ہم جب بچے تھے اخبار آتا تھا گھر میں,
اس پر اس کی قیمت 15 پیسے 20 پیسے 25 پیسے. اخبار اچھے خاصے صفحے ہوتے تھے مگر 25 پیسے کا. آج 25 روپے کا بھی نہیں ملتا, شاید زیادہ کا ہو گیا. جھوٹی خبروں کا اخبار, نہار منہ پڑے, خالی پیٹ, کلیجے پہ جا کے خبر لگے کہ اتنے مر گئے, اتنے جل گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. صبح صبح سب کو جلدی کے اخبار پہلے میں پڑھوں, گھر میں سب کی کوشش. جھوٹی خبروں کے اخبار کو پیسے دے کر آپ پڑھتے ہیں, کوئی ثواب نہیں ہوتا. قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے سبحان اللہ کہا, بڑی اچھی بات ہے. اس میں 9 حروف ہیں, صرف سبحان اللہ کہنے پر آپ کو 90 نیکیاں مل گئی. یہ کسی اور میں یہ کمال ہے. الف لام میم 3 حرف ہیں, اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اندازہ کریں, اس قرآن کا نام نور ہے, ہدایت ہے, شفا ہے, برکت ہے. یہ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چیز ہے کہ ہم اس سے پوری برکتیں حاصل کرتے کرتے تھک جائیں گے, اس کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ اس قرآن کا کمال. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی پروگرام بناتے ہیں, جی میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, بیرسٹر بناؤں گا, ماسٹر آف کمپیوٹر بناؤں گا, یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا. یہ پروگرام ہوتے ہیں. آپ کے ہاں یونیورسٹی ہوتی ہے جس کو عربی میں جامعہ کہتے ہیں. یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں جہاں یونیورسل سبجیکٹ پڑھائے جائیں, عالمی مضامین. حالانکہ وہاں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ عام جگہوں پہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. پھر اس جامعہ کا کیا مطلب؟ تو اگر کوئی یونیورسل بک ہے تو وہ قرآن ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حدیث ہے. قرآن کی عظمت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں. بات چھوٹی کا مطلب مختصر ہے, لیکن وزن میں اور قدر میں بہت بڑی ہے. ہمارے امام اعظم, ابھی میں نے نام لیا, انہوں نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے استاد بلایا کہ میرے اس بچے کو پڑھاؤ. استاد نے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کروا دی. الحمد شریف کہتے ہیں آپ, الحمدللہ رب العالمین. یہ فاتحہ کے معنی کھولنے والی, چونکہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے, کھلتا ہے. سورہ فاتحہ آج سے 1350 سال پہلے امام اعظم نے اس استاد کو 5000 درہم پیش کیا. اس نے کہا جی میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ کا خادم ہوں, قرآن پڑھا رہا ہوں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, یہ آپ مجھے فرمائے یہ ہدیہ ہے. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا تو نے میرے بچے کو کیا پڑھا دیا ہے. اس فاتحہ کی قدر کوئی مجھ سے پوچھے, تجھے کیا معلوم کہ تو نے کیا پڑھا دیا ہے. آج ہم لوگ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اسکول میں رجسٹریشن کراتے ہیں پیسے دے کے. بچہ 2-2.5 سال کا ہو جائے نرسری میں لے جاتے ہیں, کنڈر گارڈن KG1 KG2, پھر اسٹینڈرڈ 1, پھر پریپ, اور اس کے بعد سیکنڈری. ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہیں, ٹیوشن الگ کراتے ہیں, کیا کچھ خرچہ کرتے ہیں, اور بچے کو کچھ آتا ہے یا نہیں کچھ معلوم نہیں. یہ قرآن اس مدرسے میں بھی مفت پڑھایا جاتا ہے, مگر ہمیں قدر اونچی. جب کوئی مر جاتا ہے, باپ مرتا ہے, آج بچے کو نہیں پتا کہ باپ مر جائے تو کیا کرنا ہے. لیجیے جی, رشتہ دار عزیز جمع ہو گئے, انہوں نے کہا اس کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے. کفن کتنے کپڑے کا آتا ہے, کتنے گز کپڑا چاہیے, بچے کو نہیں معلوم.
غسل کیسے دینا ہے میت کو بچے کو نہیں معلوم. غسال کو بلا لیا, غسل دینے والا آ گیا, لوگوں نے کپڑا پلا دیا, پہنا دیا. لیجئے جی جنازے کے لیے جنازہ گاہ میں لے گئے, صفیں بن گئی. بچے کو نہیں پتا کہ جنازہ کس کو کہتے ہیں, پڑھتے کیسے ہیں. وہ بھی کھڑا ہو گیا. لیجئے جی جنازہ بھی ہو گیا. کچھ لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے, جو قریبی تھے انہوں نے کہا قبرستان تک چلے جاتے ہیں, کیونکہ قبر کے ساتھ, میت کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے اس میں یہی ہے کہ جو جنازے کے ساتھ چلے ہر قدم پر ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. انگلش میں قیرات کو کیرٹ کہتے ہیں. آپ کا جو کیرٹ ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. اس قیرات کا کیا مطلب؟ احد پہاڑ کے برابر ایک قدم چلنے پر ثواب ملتا ہے. لیجئے جی قبرستان چلے گئے, قبر کھود دی گئی, لٹا دیا گیا, بند کر دی گئی. لوگوں نے فاتحہ پڑھی, چلے گئے. بیٹے نے سوچا میرا باپ تھا, میں اس کی قبر پہ تھوڑی دیر بیٹھوں. وہ بیٹھ جاتا ہے. بابا آپ نے میرے لیے بہت کیا, مجھے پالا پوسا, پروان چڑھایا, اسکول پڑھایا, کالج پڑھایا, یونیورسٹی پڑھایا. خود کم کھاتے تھے, مجھے زیادہ کھلاتے تھے, میرا بہت خیال رکھتے تھے. بابا میں پرائمری کا ثواب آپ کو بخشتا ہوں. باپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آواز. اس نے سوچا باپ کی محنت زیادہ ہے, پرائمری کم. اس نے کہا میں نے سیکنڈری کا بھی ثواب بخشا, کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں, میٹرک کا نہیں, میں ایف اے کا, بی اے کا, ایم اے کا بھی ثواب بخشتا ہوں. باپ کو فائدہ ہوگا؟ اونچی. لاکھوں روپے لگائے, کتنا عرصہ لگایا, محنت کی, مگر کوئی ثواب. میں پڑھنے کے خلاف نہیں ہوں, آپ ماسٹر ڈگری بھی کریں, اس کے بعد فیلوشپ تک جائیں, آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں, ڈاکٹر انجینئر بنیں, میں مخالف نہیں ہوں, لیکن پہلے مسلمان تو بن جائیں. سبحان اللہ. اگر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ نے پھر کیا پڑھا؟ وہی بچہ اگر باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے, بولو باپ کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنا ثواب ہوتا ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں. شرح الصدور کتاب کا نام ہے. لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, 10ویں صدی کے بہت بڑے عالم, اور مخالفوں نے لکھا ہے ان کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. اتنے بڑے عالم, ان کی یہ کتاب ہے شرح الصدور. مرنے کے بعد سے لے کر کیا ہوگا انہوں نے اپنی اس کتاب میں ساری باتیں جمع کی ہیں. اس کتاب سے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں, قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا. حضرت شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ, مکہ مکرمہ کے ایک عالم بزرگ, قبرستان گئے, فاتحہ پڑھی, ایصال ثواب کیا. دھوپ بہت زیادہ تھی, گرمی بہت تھی, وہیں چھاؤں میں قبرستان میں وہیں لیٹ گئے. نیند آ گئی, سو گئے. خواب میں دیکھا کہ قبروں والے قبر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور شور مچا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا تم قبروں والے باہر نکلے ہوئے ہو, شور مچا ہوا ہے, کیا بات ہے, کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو ان قبروں والوں نے جواب دیا قیامت قائم نہیں ہوئی. کہ پھر یہ شور کیسا, اور تم لوگ قبروں سے باہر نکلے ہوئے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 سال پہلے. کتنا عرصہ؟ 1 سال پہلے ایک نیک شخص آیا تھا, اس نے قل ہو اللہ پڑھ کر ہم سب کو ثواب بخشا تھا. سورہ اخلاص پڑھ کے 1 سال سے وہ ثواب بانٹ رہے ہیں, ابھی تک ختم نہیں ہوا. جب 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا ثواب تو پورا قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا. اس قرآن سے جنہوں نے محبت کی
ان کو عزت ملی. جنہوں نے اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا، روزانہ کی عادت بنایا، وہ کامیاب ہوئے. ایک وقت تھا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک وقت تھا ہر گھر سے صبح قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. لوگ فجر پڑھ کے قرآن پڑھتے تھے، سورج نکلا، ناشتہ کیا اور کام پر چلے گئے. آج یہ ماحول نظر، اگر ابتدا دن کی قرآن سے ہوتی تھی، سارا دن برکت ہوتی تھی، گھروں میں رحمت ہوتی تھی، محبت ہوتی تھی. آج مارننگ شو آتا ہے، اٹھتے ہی آپ ٹی وی کھول دیتے ہیں، وہاں ناچ گانا چل رہا ہے، اسی میں آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں. تو بتائیے برکت کہاں سے آئے گی؟ جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی، جنہوں نے قرآن کی عزت کی، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. ہمارے سامنے تاریخ ہے اور اس قرآن پڑھنے کا اثر کتنا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کی بہن نے قرآن ہی پڑھا تھا جس نے فاروق اعظم کی تقدیر بدل دی تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں، اے خاتون اسلام تمہیں دانی کے سوزے تیراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. اے مسلمان خاتون، تو نہیں جانتی تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے. تو قرآن پڑھتی ہے، عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے. آج ہم نے قرآن سے وہ محبت نہیں کی. ہم کسی ڈاکٹر پروفیسر کو تو کہتے ہیں پڑھا لکھا، مولوی کو کہتے ہیں یہ نماز روزے کے مسئلے جانتا ہے، اس کو اور کیا آتا ہے. تو جو نماز روزے کے مسئلے جانتا ہے وہی عبادت کرے گا نا. دوسرے کو تو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنو، لیکن پہلے مسلمان تو بنو. تم قرآن تو پڑھو، اللہ کا کلام تو پڑھو. اور قرآن پڑھنے والے سنو، جو قرآن یاد کرتے ہیں، جس کو آپ حافظ کہتے ہیں. حالانکہ یہاں اگر کوئی دوسرے عقیدے کا بیٹھا ہو تو اس سے ایک سوال میں اس کو دے رہا ہوں. میں ابھی جواب نہیں مانگتا، اس کو صرف سوال دے کے جا رہا ہوں. اگر کوئی دوسرا بیٹھا ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی اسی ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن کا حافظ تو اللہ ہے. تو تم جو یاد کر لے اس کو حافظ کیسے کہتے ہو؟ حافظ تو اللہ ہے. شرک کے فتوے لگانے والوں، یہ ایک سوال دیا ہے میں نے تمہیں، سوچ کے جواب دینا. مجھے نہ دے سکو تو ان علماء کو دے دینا، مگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے اور تم نے کبھی ایسی بات سوچی بھی نہیں. تمہیں صرف اعتراض کرنا آتا ہے. تم کیا جانو. بات کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا، جو قرآن یاد کر لے، جس کو آپ حافظ کہتے ہیں. المصنف امام عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے، جب قرآن یاد کرنے والا حافظ قرآن وفات پا جاتا ہے، اللہ زمین سے فرماتا ہے، اس کی قبر کی زمین سے، اس کے جسم کو نہ کھانا. اے زمین، اے مٹی، اس کے جسم کو نہ کھانا. زمین جواب دیتی ہے، یا اللہ جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں. آپ نے سبحان اللہ کہا. ذرا حدیث کو دھیان دیجئے. زمین کو پتہ ہے مجھ میں جو آیا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے. زمین کا علم مانتے ہو، اور جس کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا اس کے علم کا انکار کرتے ہو. کیسے لوگ ہو تم؟ نبی کو عالم نہیں مانتے اور زمین کو عالم مان لیتے ہو. تو جو حافظ قرآن ہو، اللہ فرما دیتا ہے مٹی کو کہ اس کے جسم کو نہ کھانا. تو جس پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی کتنی شان ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی قرآن یاد کرتے ہوئے وفات پا جائے، اس نے حفظ کرنا شروع کیا اور پورا نہیں کیا،
وفات پا جائے تو فرشتے قبر میں آ کے اس کو پورا کروا دیتے ہیں. یہ صرف قرآن کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو کیا شان ملتی ہے؟ آئیے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بچے بوڑھے سبھی سمجھ لیں گے. واقعہ بہت پرانا ہے. حضرت امام مالک جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے استاد کا واقعہ ہے. کچھ لوگوں نے ربیعۃ الرائے لکھا، کچھ لوگوں نے ابی زرعہ یہ نام لکھا، واللہ عالم. مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک شخص مدینہ میں رہتے تھے. شادی کو ابھی ان کے کچھ مہینے گزرے تھے، ان کو سفر پر جانا پڑ گیا. اپنی بیوی کو بلایا اور سونے کی اتنی بڑی اینٹ، پورا پتھر خالص سونا بیوی کو دیا. میں جا رہا ہوں سفر پر، پتہ نہیں واپس آ سکوں یا نہیں. پیدل سفر ہوتا تھا، جنگلوں کا، پہاڑوں کا. کیا بیتتی تھی؟ آج کی طرح سہولتیں تو نہیں تھی. تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے، نہیں معلوم لڑکا ہے یا لڑکی. یہ سونے کی اینٹ ہے، میں تجھے دیتا ہوں. میں واپس آ گیا تو پھر میں جس طرح چاہوں گا کروں گا. واپس نہیں آیا تو یہ تیرے خرچے کے لیے بہت ہوگی. اگر تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے لڑکا ہوا، مجھ سے وعدہ کر اس کو قرآن کا حافظ بنائے گی، اس کو دین کا عالم بنائے گی. اس کو دین کا عالم بنانا، قرآن یاد کرانا. اگر لڑکی ہوئی اس کو بھی قرآن سکھانا، دین سکھانا. اچھا رشتہ کر دینا. یہ اتنا تجھے دے کے جا رہا ہوں، تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھو مسئلے معلوم ہوتے ہیں. کہیں جائیں تو گھر میں دے کے جائیں، خرچہ گھر والوں کو مانگنا نہ پڑے. آپ ایسے ہی نہ چلے جائیں صرف اپنی جیب بھر کے. وہ سفر پر روانہ ہو گئے. وقت گزرتا رہا، مہینے، سال، سالوں پہ سال گزرتے رہے. بہت لمبا عرصہ ان کو وہاں کسی مقدمے میں مبتلا کر دیا گیا. مشکل میں پڑ گئے. اس زمانے میں تار ڈاک کا نظام نہیں تھا، یہ واٹس ایپ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا کہ میسج کر دیتے. گھر والوں کو کوئی اطلاع نہیں. وہ سفر میں تھے. وہیں پر جب ان کو رہائی ملی، وہ فارغ ہوئے تو واپس آئے. 18-20 سال یا زیادہ عرصہ گزر گیا. آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو غلطی سوچتے. لوگوں کے ماحول کے مطابق کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. جب وہ واپس آئے، مدینہ منورہ پہنچے. جس دن پہنچے اس دن صبح پہنچے تھے. جمعہ کا دن تھا. آپ لوگ تو جمعے کی دوسری اذان ہو جائے تو مسجد جاتے ہو. پہلے چلے جائیں گے تو مولانا صاحب کی باتیں سننی پڑیں گی، وہ ڈرائیں گے. تو ہم جائیں ایسے کہ وہ عربی بولیں، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. آخر وقت میں جاتے ہیں. حالانکہ جمعے کے دن کی تیاری پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. آپ جمعہ پڑھ کے اگلے جمعے کا انتظار کرتے رہیں، کپڑے الگ کر لیں کہ یہ جمعے کے دن پہنوں گا. اسی وقت سے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ انتظار کریں جمعے کا. جمعہ آئے فوراً مسجد پہنچے، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے. انہوں نے سوچا میں پہلے گھر جاؤں یا پہلے روضہ رسول پہ جاؤں. اگر میں گھر گیا مجھے گھر والے نہ ملے، کس حال میں ملے مجھے صدمہ نہ پہنچے، میں پہلے روضہ رسول پہ جاتا ہوں. وہ مسجد نبوی میں آئے. انہوں نے تحیت المسجد، مسجد کی نیت سے نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد روضہ رسول پر جا کر سلام پیش کیا. عرصے کے بعد آئے تھے، روئے، گڑ گڑائے. دل میں دھڑکا بھی ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی نے دوسری شادی نہ کر لی ہو، کہیں اور کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو. لڑکا ہوا، لڑکی، کیا سننے کو ملے، کیا دیکھنے کو ملے، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے.
دل میں دھڑکا بھی تھا. روضہ رسول پہ سلام کرنے کے بعد سوچا کہ لوگ مسجد میں آنے لگ گئے ہیں, میں نکلوں گا پھر مجھے مسجد کے اندر جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے کہا میں جمعہ پڑھوں گا پھر گھر جاؤں گا. لیجیے جی, وہ مسجد میں ہی بیٹھ گئے, ذکر اذکار کرتے رہے, تلاوت کرتے رہے. ایک نوجوان آیا, بڑا خوبصورت جوان, امامہ باندھا ہوا, چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی. لوگ اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے, سب نے اس کو سلام کیا. وہ ممبر پر آیا اور آ کر اس نے خطبہ پڑھا. یہ بڑی حسرت کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا ہے, کتنا اچھا ہے, نبی کے ممبر پر خطبہ پڑھ رہا ہے, اس کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں, خوبصورت بھی ہے, باتیں بھی بہت اچھی کر رہا ہے. بڑی حسرت سے اس کو دیکھتا رہا. پھر اسی نے نماز پڑھائی, سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی, اس نے بھی pڑھی. نماز کے بعد لوگوں نے اس کو گھیر لیا, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی ماتھا چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے. اس نے بھی آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے. مل کر اب مسجد سے نکلا اپنے گھر جانے کی طرف. دل کی دھڑکن کا حال عجیب ہے. جب یہ اپنی گلی میں داخل ہوا, سوچیں کچھ اور تھی, مگر جب گلی میں داخل ہوا تو دیکھا دروازے پر بیوی بیٹھی ہوئی تھی. ایک مدت کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, لگ کے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. اس نے کہا ملاقات بعد میں ہوگی, یہ بتا تجھے لڑکا ہوا تھا یا لڑکی ہوئی تھی. عورت نے پوچھا تم مدینہ کب آئے ہو؟ اس نے کہا آج ہی صبح آیا ہوں, اور جب سے آیا ہوں مسجد نبوی میں تھا. میں نے پہلے روضہ رسول پہ سلام پیش کیا, پھر وہیں بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا. پھر ایک جوان آیا, بڑا خوبصورت, بہت ہی پیارا. اس نے کیا خطبہ پڑھا, کیا بیان کیا, لطف آ گیا. اسی نے نماز پڑھائی, لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے, میں نے بھی چوما. کتنا اچھا تھا وہ کہ نبی کے ممبر پر خطبہ دے رہا تھا. عورت نے کہا وہ کوئی اور نہیں, وہ تیرا ہی بیٹا ہے. میں نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے, اس کو عالم بنایا ہے. آج دنیا اس کو امام مدینہ کہہ کے پکارتی ہے. بولو عزت کی بات ہے یا نہیں؟ کوئی اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے کسی کو؟ آپ کہتے ہو قومی اسمبلی کے ممبر بن جائیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر بن جائیں. وہ ممبری ہے نہیں ہے, اس کے ساتھ کتنی بلائیں ہیں. جس کو ممبر رسول مل جائے اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ اونچی گئی ہے نہیں. تو قرآن سے محبت, دین سے محبت کرنے والے ناکام. اونچی, میں سیدھی سی بات کروں, مجھے کیوں آپ نے اوپر بٹھایا, خود نیچے بیٹھے؟ میں بھی تو انسان ہوں آپ جیسا, بلکہ آپ مجھ سے اچھے ہیں. مجھ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ مجھے آپ نے عزت دی, ہار پہنائے, نعرے لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں دین کی باتیں کرتا ہوں, نبی کی باتیں کرتا ہوں. آپ عزت دیتے تو جن کی باتیں کرنے پر اتنی عزت, خود ان کی کتنی عزت ہوگی. اندازہ کریں آپ. تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ اونچی, قرآن پڑھاؤ اور قرآن کا ادب سکھاؤ. مدرسہ کھولا ہوا ہے آپ ہی کے بچوں کو روشنی دینے کے لیے, علم دینے کے لیے. آوازیں لگا رہے ہیں بھیجو, وہاں جہاں داخلے نہیں ملتے وہاں آپ تڑپتے ہیں, یہاں داخلے مل رہے ہیں لیتے نہیں ہیں. الٹا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بچے قرآن پڑھ لیں گے ساری عمر, جب تک پڑھتے رہیں گے, پڑھوانے والے کو بھی, پڑھانے والے کو بھی, اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ سلسلہ ختم ہونے والا. ایک علاقے میں ایک آدمی تھا بہت امیر. آپ اس علاقے کا وڈیرا سمجھ لو, جاگیردار, نواب, راجا سمجھ لو. اس کی ایک ہی بیٹی تھی. اس کے منہ سے نکلا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو اس کو جہیز میں سب کچھ دوں گا. دنیا میں جو کچھ ہے میں وہ سب کچھ اس کو
جہیز میں دوں گا. جہیز کے بارے میں بھی بات کر دوں. ہمارے ہاں برادریاں، خاندان، یہ جہیز کی رسم وہ بنا دی گئی. کتنی بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی. ہم نے اس کو لعنت بنا دیا ہے، ایسا کر دیا ہے. لڑکے اپنے آپ کو بیچنے لگ گئے ہیں، قیمت لگاتے ہیں اپنی، ہمیں یہ دو یہ دو. تم مرد کا ہے کہ ہو جب مانگ رہے ہو. جہیز مانگنے والوں کو چاہیے مستحق بن کر چندہ کر لیا کریں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری مدد کر دو. شرم کی بات ہے لڑکی والوں سے مانگنا. جی اتنے جوڑے دو، گاڑی دو، یہ دو وہ دو. یہ مسلمانوں والی بات اونچی کہیے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی اپنے ماں باپ سے کہہ دو لڑکی لانا، اس کو کہہ دینا کوئی جہیز لانے کی ضرورت. پھر پتہ چلے آپ کو. اس رسم کو مٹاؤ، شادیوں کو آسان کرو، ورنہ گناہ بڑھیں گے اور وبال بڑھے گا. اس راجا کے منہ سے نکلا میری بیٹی کو میں جہیز میں جو کچھ ہے کائنات میں، جو جہان میں ہے، سب کچھ دوں گا. بولتے وقت ہم سوچتے نہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا زبان کی حفاظت کرو. زبان کی آواز آئے، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. ہڈی نہیں ہوتی اس میں، لیکن یہ بول کے ہڈیاں 32 دانتوں میں خود بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کرو. انسان کے جسم میں گوشت کے 3 ٹکڑے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہے. ایک زبان ہے، ایک دل ہے، ایک شرمگاہ ہے. جو اس کی حفاظت کر لے گا، حضور نے فرمایا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. اور اسی کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اسی پہ ہی ہم خراب ہوتے ہیں. اس کے منہ سے نکل گیا، آدمی تھا، پیسے والا تھا، کہہ دیا. سننے والوں میں کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا تو نے جو کہا ہے یہ ہو سکتا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے جہان میں ہے کیا کیا. تجھے اتنا بھی نہیں پتا، اور کیا کیا ہے تو سب کچھ اس کو جہیز میں دے سکتا نہیں. تو منہ سے غلط جملہ بول گیا ہے. اور جب آپ کو مشکل پڑتی ہے تو پھر کہاں آتے ہیں؟ مولویوں کے پاس. کس کے پاس؟ نہیں کہہ دو. گالیاں بھی انہی کو دیتے ہو، برا بھلا بھی انہی کو کہتے ہو، پھر ان کے بغیر گزارا بھی نہیں. غصہ ہوتا ہے کسی اور پر، نکال دیتے ہو مولوی پہ. مولوی معمولی لفظ نہیں، مولوی کے معنی مولا والا. یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے مولوی. دیجئے یہ آ گئے عالم کے پاس مشکل میں. جی میں یہ جملہ کہہ بیٹھا ہوں، میرے پاس جتنی دولت ہے ساری خرچ کرنے کو تیار ہوں. میری بات اگر پوری ہوتی ہے میں ساری دولت لگا دوں گا، میری بات پوری ہو جائے. اور اگر نہیں ہو سکتی ہے تو مجھے بتائے، میں کہہ بیٹھا ہوں اب کیا کروں. وہ مولانا صاحب جو تھے وہ سچے عالم تھے، مفت کے مفتی نہیں تھے. آج کل آپ کو ایسے مفتیوں سے زیادہ پالا پڑ رہا ہے، واسطہ پڑ رہا ہے جو رنگ برنگے فتوے دے رہے ہیں. سچے مفتی ہے مسائل کے بتانے والے. مفتی جو دین کے مطابق فتویٰ دے اس کی عزت کی جائے گی، اس کی بے عزتی کریں گے تو ایمان چلا جائے گا. سچے مفتی کی. سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے. مفتی وہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے. یہ مفت و مفت جو مفتی بن گئے نا، اللہ ان سے بچائے. وہ سچے مفتی تھے. انہوں نے اس راجا کو کہا تیرا ایک ڈھیلا بھی نہیں لگے گا اور تیری بات پوری ہو جائے گی. بڑا حیران، کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور بات بھی پوری ہو جائے گی. ان کا بالکل ہو جائے گی.
کہ کیسے؟ کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے. جو کچھ جہان میں ہے وہ قرآن میں ہے. تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی تو خالص نہیں ہوگا. اندازہ کریں قرآن کی قدر و قیمت کا. ہم قدر کرتے اونچی قدر کرنی روزانہ پڑھنا چاہیے. قرآن کو روز پڑھنا چاہیے. ہو سکے تو 3 دن میں ختم کرو, 2 دن میں کرو, 7 دن میں کرو, مہینے میں کرو. ہم سال میں ایک بار مشکل سے کرتے. روز پڑھا کرو. جب پڑھو گے تو پھر دیکھو گے برکت کتنی ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی توفیق. اس قرآن میں کیا کیا ہے وہ الگ تفصیل. آگے رمضان کا مہینہ, اس رمضان کے مہینے کی شان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کون سا مہینہ؟ رمضان کوئی لفظ نہیں ہے, رمضان. میم پر زبر رمضان کہیے گا. رمضان نہیں کہنا بلکہ رمضان. رمضان اس سے یہ لفظ بنا, اس کے معنی گرم کرنے جلانے کے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ رمضان آپ کے گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے, آپ کو صاف کر دیتا ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس مہینے میں قرآن اونچی. تو رمضان کی عزت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. تو جس مہینے میں قرآن اترا جب وہ اتنی شان والا, تو جس سینے پر قرآن اترا وہ سینہ کتنی شان والا ہوگا. اندازہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے چورا چورا ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. دنیا کا کوئی پہاڑ اتنی طاقت رکھتا نہیں, مگر یہی قرآن میرے نبی کے سینے پر نازل ہوا. نبی کا سینہ نہ پھٹا نہ چورا چورا ہوا. پتہ کیا چلا؟ دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ طاقت نہیں جو سینہ مصطفیٰ میں ہے. میرے نبی جیسا, جو مانتے ہیں وہ کہیں میرے نبی جیسا, تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلیٰ. سبحان اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب شعر پڑھا ہے تو اس شعر کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں. سب سے اولا و اعلیٰ. اولا پیارے کو کہتے ہیں, اعلیٰ اچھے کو, شان والے کو کہتے ہیں. سب سے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے. اس سب میں اللہ کے سوا سارے آ گئے. اللہ کے سوا, کیونکہ العالمین کہتے ہیں ما سوا اللہ, اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے. سب سے اولا و اعلیٰ. اب آپ کو یہ سمجھاؤں گا تو بات بنے گی. یہ میرے دائیں بائیں جو ہستیاں بیٹھی ہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ بیٹھے, میں یہ کہوں کہ یہ بہت اچھے ہیں, یہ ان کے بارے میں فضیلت کی بات ہوگی, ان کے فضائل.
کہ جی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، تو یہ باتیں ہو گئیں فضیلت کی۔ کس کی ہو گئی؟ ایک ہوتا ہے فضائل کا بیان اور ایک ہوتا ہے افضل ہونے کا بیان۔ اب ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک شان والا کون ہے؟ فضیلت کی بات کروں تو دلیل کی بہت بڑی ضرورت، لیکن افضل ہونے کی بات تب کر سکتا ہوں جب پکی دلیل ہو۔ کچی دلیل سے افضل ہونے کی بات ہو سکتی؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے بہت آسان کر کے بتایا، ایک ہوتا ہے فضیلت والا، ایک ہوتا ہے افضلیت والا۔ افضل ہونا عقیدے کی بات ہے، فضیلت والا ہونا عقیدت کی بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ، تو یہ افضل ہونے کی بات ہے، اس کے لیے پکی دلیل چاہیے۔ اور وہ جب کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب نبی کے افضل ہونے پہ ایک نہیں کروڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کوئی شک شبے کی گنجائش، کچی نہیں پکی دلیلیں۔ اب بات کو اور آگے بڑھا دوں، نبی کے سارے صحابی بڑے شان والے، نبی کے سارے صحابی بڑے شان والے، تمام صحابہ جتنے ہیں ان میں فضیلت کی باتیں ہر ایک کی موجود۔ افضل کون ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، وہ بھی پکی۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر الصدیق نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، پکی دلیل ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے۔ ہم مولا علی کے غلام ہیں، دل و جان سے ان پر فدا ہیں، مگر جب عقیدے کی بات آئے گی تو وہی کہیں گے جو قرآن حدیث سے ثابت۔ اور حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو حضرت علی بھی مانتے ہیں، تو جو مولا علی کا عقیدہ حضرت ابو بکر کے لیے وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ کوئی شبہ؟ ہم اہل بیت نبوت میں حضور کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، مگر ان میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، دلیل کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ تو جب دلیل سے بات پوری طرح ثابت ہوگی تو اسی کو مانا جائے گا۔ تو سب سے اولیٰ، کیا مطلب؟ پوری کائنات میں کوئی افضل ہستی ہے تو میرے نبی پاک کی ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن اترا، ان کا سینہ بھی سب سے جس مہینے اترا وہ مہینہ افضل، جس رات اترا وہ رات افضل، جس جگہ اترا وہ غار افضل۔ کوئی شبہ نہیں۔ آپ کہیں گے بچوں کے سینے میں بھی قرآن ہوتا ہے، تو ان کے سینے میں قرآن ہے مگر اترا نہیں ہے ان پر، انہوں نے یاد کیا ہے۔ نبی کے سینے پہ قرآن اترا ہے، نزول اور بات ہے، یاد کر لینا اور بات ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ اس قرآن کی عظمت کو پہچانیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے، نور کے تاج، وہ تاج چمک رہے ہوں گے۔ آج آپ سونے کا چاندی کا تاج لے کر ہیرے جڑ کے بنا لو تو کہیں چمکے گا، جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں وہ بھی نہیں چمکے گا، مگر وہ نور کے تاج ہوں گے تو دوسرے دیکھ کے رشک کریں گے، یہ کتنے اچھے ہیں، ان کے سروں پہ نور کے تاج۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہارے سروں پر نور کے تاج کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے؟ تو
تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا، حفظ کرایا تھا، اس لیے ہم کو نور کے تاج ملے ہیں۔ اچھا جی، اتنی باتیں ہو گئیں، اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو، میرا ساتھ دیں، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، دیکھنا، رکھنا، یہ ساری ثواب کی باتیں ہیں۔ آپ کسی جگہ قرآن رکھ دیں کہ لوگ پڑھیں، مسجد میں آپ رکھ دیتے ہیں، جب تک پڑھا جاتا رہے گا پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چھپوانا بھی ثواب، چھاپنا بھی ثواب، صرف محبت سے دیکھنا بھی ثواب، اور اس کو پڑھ کر سمجھنا اور زیادہ ثواب، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا اور زیادہ ثواب۔ اب ایک کڑوی بات کرنی ہے، کڑوی دوا سے فائدہ جلدی ہوتا ہے۔ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر خود قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ گمراہ ہونے والوں کا ذکر پہلے، ہدایت والوں کا ذکر بعد میں۔ قرآن گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، وہ قرآن کا غلط ترجمہ اور تفسیر کر کے اپنے آپ پر لعنت کرواتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں قرآن، ترجمہ اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، تفسیر اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، تو بجائے ثواب کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کفر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بری نیت سے قرآن پڑھنا، اونچی کہیے گا۔ مثلا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں نبی کے خلاف کوئی بات ڈھونڈوں، قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی غلط بات ڈھونڈوں، تو ایسی نیت، غلط نیت سے پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا اور ایک ایسی سورت پڑھتا تھا جس میں اس کے مطابق نبی کی توہین، اس کے مطابق لوگوں نے آ کے شکایت کی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا اور اسے کہا تو یہ سورت کیوں پڑھتا ہے، صرف یہی سورت کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اگر میں یہی سورت پڑھتا ہوں تو کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ فرمایا اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تو بے ایمان ہے۔ حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ بری نیت سے، نبی کی گستاخی کی نیت سے قرآن پڑھنا کیا ہے؟ اونچی۔ اور آگے ٹی وی میں آ کے کرکٹ کھیلتے کھیلتے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، گانا گاتے گاتے قرآن پڑھانا، درس قرآن دینے لگ گئے، خود سمجھتے نہیں، دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیا، غلط ترجمہ کیا، غلط تفسیر کی۔ تو کیا ہے؟ من فسر القرآن برائیہ، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو ہر قرآن پڑھنے والا صحیح، اونچی، جو مانتے ہیں صرف وہ بولنا، اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ ہر قرآن پڑھنے والا صحیح نہیں۔ قرآن کا فائدہ کس کو؟ جس کے لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو۔ اچھا جی، اورنگی والوں مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگ اتنے بیٹھے ہو، جتنے بیٹھے ہو، آپ میں سے کون ہے جو بغیر روشنی کے اندھیرے میں کتاب پڑھ سکتا ہو؟ جو پڑھ سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں، کسی نے نہیں اٹھایا۔ روشنی کے بغیر پڑھ سکتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
بے شک آ گیا اللہ کے پاس سے تمہارے پاس کیا؟ نور اور کتاب. نور سے مراد نبی پاک، کتاب مبین سے مراد قرآن. پہلے نبی کو نور مانو، نور مان کر نور مانگو، پھر کتاب پڑھو، تب سمجھ آئے گی. انہوں نے نور مانا نہیں تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو ملا نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا. اور سنی جھولی پھیلا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. گدا بھکاری کو کہتے ہیں. دیکھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گدا، میں گدا ہوں، بھکاری. حضور آپ بادشاہ، ادب کریں گے تو ہی بات بنے گی. بھکاری آئے گا آپ کو کہے گا سخی دے دے اور کہے گا کنگال دے دے تو آپ اس کو ڈانٹیں گے. وہ آپ کی تعریف کرے گا تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حالانکہ وہ جھوٹی کرے سچی کرے وہ اس کا معاملہ. نبی تو بنایا ہی اللہ نے تعریف کے لیے، نبی تو بنے ہی تعریف کے لیے. اعلیٰ حضرت کا انداز، حضور میں گدا ہوں آپ بادشاہ، آپ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، آپ تو بادشاہ ہے، اس کو بھر دیں، آپ کے یہاں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. تو یہ نور مانگتے نہیں، جب مانتے نہیں مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا بھی. پھر ان کا قرآن پڑھنا کیسا؟ میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا، بخاری مسلم مشکات حدیث موجود، فرمایا ایسے لوگ ہوں گے بہت اچھا کر کے قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. سنو گے تو کہو گے واہ کیا آواز ہے، کیا انداز ہے. فرمایا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اثر اس کا حلق سے نیچے نہیں ہوگا. اور جو نبی کی غلامی میں پڑھیں گے، یہ کلام میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے جس نے دوسروں کو عاجز کر دیا. عرب والے خود کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم. عجم کے معنی گونگا. وہ کہتے تھے ہمارے سامنے کون بول سکتا ہے، ہم بڑی صاف زبان والے، ہم بڑے اچھے بیان والے، ہمارے سامنے کس کی مجال ہے بولے. اللہ نے نبی کو قرآن کا معجزہ دیا جس نے ان عربوں کو بھی عاجز کر دیا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. فصحا صاف ستھری اعلیٰ زبان والے عرب. حضور آپ کے سامنے دبے لچے ہیں، ان کے منہ آپ کے سامنے کھلتے. تیرے آگے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ میرے اللہ یا رسول یاد رکھنا، ان لوگوں نے قرآن ضرور پڑھا مگر ترجمہ اور تفسیر غلط کر کے خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ترجمے کی ایک نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے انہوں نے کیا کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بڑی مشہور آیت آپ لوگوں نے سنی ہے.
میں آپ سے پوچھوں ترجمہ تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہی ہے نا ترجمہ؟ اونچی بول دو. بڑی مہربانی. اٹھائیں. بیان القرآن نام ہے تفسیر کا. لکھنے والے جناب تھانوی صاحب اس آیت کے نیچے کیا لکھتے ہیں؟ ہم نے آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا. نبی کی رحمت کا تو انکار ہی کر دیا. تو جو ایسا ترجمہ کر رہے ہیں بتائیے کیا وہ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں نبی کے لیے کہ ہم نے آپ کو پایا بھٹکا ہوا تو اپنی طرف راہ دی.